اچھا، اس عمل کے حوالے ہماری ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہیں، ثبوت کے ساتھ مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اس عمل کو آپ ایک بار کر سکتے ہیں، چند بار بھی کر سکتے ہیں، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، ناممکن حاجات مسائل کے لیے، بس اتنا الفاظ کافی ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس پرانی بات ہے، میں نے کہا نا ایک صاحب نے مجھے یاد دہانی کرائی، اب کری میں چھپا ہے، یہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے یہ مسائل ہیں۔ میں نے کہا میں پہلے کمیشن لوں گا، چندہ لوں گا، پھر بتاؤں گا۔ اس نے کہا جو آپ دل چاہے دے دیں۔ میں کہا جیب میں سے پیسے نکال، کتنے ہیں؟ نکالے، میں نے کہا دوسری جیب میں ڈال، اچھے خاصے پیسے، میں کہا رکھ لیا۔ اس نے رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد میں نے کہا اب یہ عمل تو نے کرنا ہے 11 بار، یہ گوشت والا۔ کتنی بار؟ پہلے 3 دفعہ میرے لیے اس نظام کے لیے کر، تیری ہو جائے گی حفاظت۔ اب نقطے پہ کریں غور، میرے اور اس نسلوں کے نظام کے لیے، اس پورے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت کے لیے کر 3 بار، اور جس طرح اپنے لیے کرے گا خلوص اخلاص سے، اگر تھوڑا سا بھی اخلاص خلوص میں کمی ہوئی تو جو فائدہ پھر اگلے میں بھی نہیں ہوگا۔ کر 11 میں سے 3 نکالے، باقی کتنے بچے؟ 8 دفعہ پھر اپنے لیے کر، وقفہ وقفے سے جب بھی کر، پھر اس کی تاثیر دیکھ۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد ملا، کہا اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی، کئی وسوسے آئے کہ ان کو اگر اپنی ضرورت ہے تو ہمیں کیا دیتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خود خالی ہے۔ یہ آیا، کبھی کیا سوچ آئی، کبھی کیا سوچ آئی۔ کہا کہ میں اپنی سوچوں کو سنبھالتا تھا، کنٹرول کرتا تھا، اور سوچوں پہ پہرے بٹھا کے اپنے یقین کو جمایا۔ کہا بس وہ 3 دفعہ کا جو یقین جمع، ایسا 3 دفعہ میں نے آپ کے اس سارے نظام کے سخت تصور، سخت توجہ، سخت دھیان سے کیا۔ اس کے بعد جو 8 دفعہ تھا، کہا وہ میرے لیے ایسے ہوا جیسے بیری کے ہر پتے پہ کوئی اللہ کی نیک مخلوق بیٹھی ہے، اور وہ میرے لیے اس نے پتے کو مسلح بنایا ہوا ہے۔ غور سے سمجھو، اس نے میرے لیے ہر پتے کو کیا بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا بیری کا درخت، یہ اصل میں جنت کا درخت ہے۔ بیری کا جو درخت ہے یہ اصل میں جنت کا درخت ہے۔ بیری کا درخت یہ ہے اصل میں جنت کا درخت۔ تو جو جنت کا درخت ہے، بس فرق یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، کہ وہاں جو جنت کی بیری ہے اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا جی میرے حضور معراج میں جب تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا تک گئے، وہ آخر جہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں، وہاں بیری کا درخت ہے۔ سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، آپ نے لفظ سنا ہوگا، ساری عمر سنا، تو سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بیری کے ہر پتے پہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے۔ ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ بیری کے ہر درخت پہ جنات رہتے ہیں، اور بیری کا درخت واحد بیری کا درخت ہے جہاں نیک اور صالحین جنات رہتے ہیں، کالے جنات رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کسی کو بیری کے درخت سے جنات سے وحشت آئی ہے تو سمجھ لیں اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے ان کو تنگ کرنے کی، تو اس لیے وہاں سے کوئی ہوا ہے، ورنہ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، راحت دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تکلیف نہیں دیتے، کیا دیتے ہیں؟ راحت دیتے ہیں۔ ایک ابکری میں ایک عمل چھپا تھا، مجھے ایک صاحب نے اس کی یاد دہانی کرائی، اچھا کیا، کہ 1.25 کلو بڑا گوشت لے کر اسے بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں۔ کبھی کسی نے پڑھا؟ ہاں جی، 1.25 کلو بڑا گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کریں، اور ہر بوٹی پہ اللہ الصمد ایک بار پڑھیں۔ ایک عمل یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بوٹی کے اوپر ایک بار سورت قل ہو اللہ پڑھیں، تو اللہ الصمد بھی آ جائے گی اور پوری سورت بھی آ جائے گی۔ اور اس کو صاف ستھرے کپڑے میں
بیری کے درخت میں ایسی جگہ جہاں کوئی ویرانہ ہو یا گھر میں کہیں بھی بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں، اس کو پرندے وغیرہ کھا جائیں گے۔ یہ عمل ایک بار کریں یا چند بار کریں، جو مرادیں پوری نہ ہوتی ہو جائیں گی۔ آپ نے کبھی سنا پڑھا؟ بتائیں، کبھی سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ ایک بات بتاؤ، یہ عمل گوشت والا اگر اس کی 101 بوٹی کر لیں، کتنا؟ چھوٹی چھوٹی باریک 101 بوٹی کر لیں، 1.25 کلو گوشت نہیں ملتا، 1.25 پاؤ لے لیں، جتنی حسب توفیق ہے، نہیں ملتا 1.25 پاؤ لے لیں، اور اس کی 101 چھوٹی بڑا گوشت ہونا چاہیے، گائے کا ہو تو بہتر ہے بغیر ہڈی کے۔ 101 بوٹی کر لیں، اس بوٹی کے اوپر ہر بوٹی پہ ایک دفعہ سورۃ قل اللہ پڑھ لیں۔ کون سا مشکل ہے؟ رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں۔ اس کو کسی صاف کپڑے میں لے کے درخت سے باندھ دیں، اور ہو بیری کا درخت، اور ایسا بیری کا درخت ہو جہاں زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو تو بہتر ہے، یہاں زیادہ آنا جانا نہ ہو تو بہتر ہے۔ ایک صاحب تھے، انہیں کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک دم میں نے کہنے لگے، میں کہا گھر چلو، مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو، تو مجھے گھر لے گئے۔ تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کروں۔ تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا، کچھ خواتین بیٹھی تھی ادھر کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینا پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہی تھی، اور گھر میں ایک ویرانی تھی، اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو میں نے ان سے حال احوال پوچھے، تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشی دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا، اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل، پریشانیاں، ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے ایک لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہا وہیں لے جاؤں، کہنے لے آؤں میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے ABC والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں، اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس پہ دھول تھی، مٹی تھی۔
میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کی تعویذ نکال دی. اچھا، میں کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات میں نکال دی. میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے. یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا. میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی. کتنے سال ہو گئے مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال کتنے سال ہو گئے. اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں. میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا. اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی. کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے. دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے. پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے. یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے. مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے. اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے. اور میں نے کہا سچ پوچھیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے، قرآن کا لگایا ہوا پودا. کہ بدوائیں ختم ہو گئی، قرآن کی آہیں ختم ہو گئی. ہاں، انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں. میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا. کہ میں آپ سے 19 نسلوں کا رزق مانگنا چاہتا ہوں. تو کہا مجھ سے امام حسن نے فرمایا 19 نسلیں تجھے کیوں یاد آئیں؟ کہا میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. کہا کہ جو بسم اللہ ہے اس کی نسبت 19 کے ساتھ ہے. بسم اللہ، اور جہاں بسم اللہ ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے. مجھے 19 نسلوں کا رزق چاہیے، 19 نسلوں کا مال چاہیے، 19 نسلوں کے لیے مجھے نعمتیں چاہیے. اور فرمایا اور کیا مانگتا؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں اگر میں کسی غار میں بیٹھوں تو وہاں رزق ملے، کسی درخت کے نیچے بیٹھوں تو روزی ملے، کسی پہاڑ کو ہاتھ لگاؤں سونے کا بن جائے، کسی مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو ہیرا بن جائے. میں یہ مانگتا ہوں میں جس کے لیے دعا کر دوں اس کا کام ہو جائے. کہا میرے جذبے کو پڑھتے ہوئے شیخ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ سخی تو اور دینا چاہتا ہے، محمد آل محمد سے بڑھ کے کون سخی ہوگا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جس کے لیے دعا مانگوں دعا پوری ہو، اپنے لیے مانگوں پوری ہو. میں اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں بادشاہ کے پاس جاؤں تو بادشاہ مسند اور تخت چھوڑ کے مجھے تخت پہ بٹھائے. تو شیخ ہنس پڑے، فرمایا تو خود بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ کہا بنا دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا. تو آپ نے فرمایا تو میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے. امام حسن نے فرمایا میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے. اور بہت بڑا اثار تھا ان کا، بہت بڑی عظمت تھی کہ انہوں نے تخت چھوڑ دیا مسلمانوں کی خون ریزی کی وجہ سے. کہا نہیں میں تخت کو چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ ہمارے گھر میں نبوت آئی ہے، بادشاہت نہیں آئی. آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، جب عصر ڈھل جائے پھر میرے خیمے کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا. عصر ڈھل جائے؟ کیوں؟ فرمایا جب عصر ڈھل جاتی ہے تو اس وقت ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں جو عطا کیا جائے وہ قبول ہوتا ہے، جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، جو عصر اگر ہو جائے. تو کہا میں عصر کا انتظار کرنے لگا. تو عصر کے بعد مجھے بلایا، فرمایا ڈوبتی عصر تھی، حضرت امام حسن نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے فرمایا ایسا کر
अपने जैसे दुखियारे 11 और ले आ और जल्दी ले आ। कहा कि मेरे काफले में बहुत से लोग थे, हमारा सैकड़ों का काफला था, आया था, बहुत से लोग थे, उन सबको मैं ले गया, 11 अफराद को। उन सबको कहा कि तुम भी कहना कि हमें जरूरत है, और उनको जरूरत भी थी। ये सारे 11 हजरात सामने बिठाए और मैं 12वां हो गया। और सब 11 से कहे यहां बैठे हो ना तुम अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान की ढेरियां बना लो, मिट्टी के पहाड़ बना लो, ढेरियां बना लो। हमने सब ने बना लिए। फरमाया इस पे हाथ रखो, और हाथ रखने के बाद कहा, फरमाया जो मैं विर्द पढ़ता जाऊं तुम पढ़ते जाना, जो पढ़ता जाऊं पढ़ते जाना। और उसके बाद पढ़वाया और कहा बहुत देर तक पढ़वाते रहे, पढ़वाते रहे, पढ़वाते रहे। और उसके बाद फरमाया इन हाथों को झाड़ो और जाओ, जो चीज आज के बाद मांगोगे वो मिलेगा। और कहा कि अब अगर इसी जो मिट्टी की ढेरी है इसी के बारे में भी मांगोगे तो अल्लाह इस रेत को सोने की रेत बना देगा। कहा कि मुझे तो यकीन था, हम में से एक बंदे ने वही लफ्ज पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा तो उसकी मिट्टी की ढेरी सोने की ढेरी, सोने की रेत बन गई थी। लेकिन कहा मैंने नहीं किया। तो हजरत ने मेरे अमल पे खुशी का इजहार फरमाया, हजरत इमाम हसन ने, और एक लफ्ज फरमाया, फरमाया जा, इसका हाथ सोने का है, तेरा दिल और जुबान है, तो जिसके लिए सोना कहेगा उसकी तकदीरें बदल जाएंगी। ये एक रिवायत है, लंबी रिवायत को मैंने मुख्तसर आपकी खिदमत में खुलासा अर्ज किया। नहीं, सदियों पुराने उलमा, बुजुर्ग, औलिया, सालिहीन ने इस अमल को फिर किया और अगलों को बताया, फिर उन्होंने औरों को बताया, फिर औरों ने औरों को बताया। फिर जो इस अमल की तासीर खुली, इस अमल की तासीर का करीब करीब एक वाकया सुनाता हूँ। वाली अफगानिस्तान थे अमीर हबीबुल्लाह खान, अमानुल्लाह थे, हबीबुल्लाह थे, अफगानिस्तान के बादशाह थे। वो जब भी किसी सफर में तशरीफ ले जाते थे एक बंदे को साथ रखते थे। वो बंदा इस दुआ का आमिल था, जो अभी दुआ हम पढ़ने लगे हैं इसका आमिल था। और बंदा क्या करता था, वो 3 घोड़ों और काफलों के साथ आगे चलता था। आगे चलने से मुराद ये होता था अगर वो चल रहा है तो आगे रास्ता बेखतर भी है, मौसम भी ठीक है, हालात भी बेहतर हैं। हत्ता कि अगर दुश्मनों के काफले में भी वो शख्स जाके बैठ जाता था तो बड़े बड़े फातिहीन जब हमला करने आते थे उन फातिहीन की फतेह भी रुक जाती थी। कहा कि जब तक वो बंदा रहा बादशाह अफगानिस्तान के साथ, कोई फातेह, कोई दुश्मन, कोई हासिद और मुख्तलिफ जगहों से शोरशें, बगावतें करने वाले सब 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 दोस्त बन जाते थे और बादशाह के हर मकसद हासिल होता था, हर मंजिल मिलती थी, हर मुश्किल हल होती थी और बादशाह इज्जतों के ताज पहनता था। ये वो इस दुआ का आमिल था, वो इस दुआ का आमिल था। खुरासान के एक बुजुर्ग थे जो उस बुजुर्ग के साथ रहे, उन्होंने उनको ये दुआ दी, उन्होंने ये तफसीली वाकया लिखा, वाली अफगानिस्तान का, बादशाह अफगानिस्तान का लिखा कि उनके इस वाकये की बरकत से मुझे ये दुआ मिली है। और फिर फरमाया मैं ये दुआ पत्थर हो, लकड़ी हो, गार हो, समंदर हो, दरिया हो, कायनात की कोई नामुमकिन हो, मैंने ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से मिली इस दुआ को जब भी पढ़ा है मैं हैरत अंगेज तौर पे हैरान हुआ हूं और मेरी जिंदगी में हैरत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं चाहता हूं इसको हम पढ़ लें और ये मोती अपने अंदर ले लें और ये मोती अपने अंदर समो लें और इस मोती का फैज, इसकी बरकत और इसकी खैर पालें। इसी मोती की निस्बत से दुआ भी करें। आप चाहते हैं ये मोती मिल जाए और आप भी वो बंदे बन जाए, वो इंसान की हैसियत आपका मकाम हो कि जो बादशाह अफगानिस्तान उसको बहुत इज्जत देता था, उनका वकार था और उनके साथ पास ये अमल था, उनके पास ये दुआ थी। वो कहते थे पत्थर बन जाए, गार बन जाए, पानी हो, समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, कहीं कोई चीज हो, मुझे कोई खतर नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। और उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इससे पहले एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई, ये बादशाह को लेके निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेके निकला और मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे, हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई। तो वो देहाती बद्दू कहने लगा ये बादशाह के घोड़े हैं,
और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे, यहाँ इस शक्ल के दो बंदे तो नहीं आए? तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई। तो बद्दू यूं यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया। आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकले, निकलते निकलते एक जगह देखा पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में। थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे, पांव तो उन्हीं के लगते हैं, यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव है, ये पांव है, और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होके चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ हम पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए। हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थे पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ्फुज मिलता था। हत्ता के इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक्तदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने, उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालो, या बेकरार हैं? मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज्ब करें, इसको सुने, इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें, इसको याद करें। फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में उसकी इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा, तासीर है। जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलकने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, तो इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदन व अला आली सय्यदना मुहम्मद। ये दुआ है। और एक बात बता दूं, याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब हो। ये सूरत हाल ऐसी है, आज तो ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोज और साज से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कौन सी नामुमकिन है? या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदना मुहम्मद।
یا دائمو یا حیو، یا فردو یا وطرو، یا قدیمو یا احدو، یا سمدو، صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ پھر توجہ ڈوب سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ اب ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، اور پہلے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا دائمو یا حیو، یا دائمو یا حیو، یا دائمو یا حیو، پڑھیں، یا دائمو یا حیو، پڑھیں، پڑھیں، خود پڑھیں، لجائے سے پڑھیں۔ آج آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آمین کہنا ہے۔ یا آمین، آمین، آمین۔ یا دائمو یا حیو، آمین، یا دائمو یا حیو، آمین، آمین، آمین۔ یا اللہ، حضرت امام حسن آل رسول شہداء کربلا کے واسطے، یا دائمو یا حیو، یا فردو یا وطرو، 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 یا فردو یا وطرو۔ اللہ وہ بول ہیں جن بولوں کو تیری ہستیوں، تیرے نیک بندوں نے پڑھا، ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ان بولوں سے ہر بلا ٹلی، ان بولوں سے مصیبتیں دور ہوئیں، ان بولوں سے ناکامیاں ختم ہوئیں، ان بولوں سے حالات بہتر ہوئے۔ آقا ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی حالات بہتر کر دے۔ اور پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے التجائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یا فردو یا وطرو، یا فردو یا وطرو، آمین، آمین، آمین۔ یا فردو یا وطرو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو۔ مولا پردیسی ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، عاجز بھکاری ہیں، منگتے ہیں، جھولیاں بھر کے جانا چاہتے ہیں، مرادیں پا کے جانا چاہتے ہیں، آسیں لائے ہیں، آسیں لائے ہیں۔